Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hoping you will be fine. Today I am going to start new topic, Muslim advent location and geophysical features. It means the advent of Islam in subcontinent کہ برِ صغیر میں اسلام کیسے پھیلا، اس کا آغاز کیسے ہوا. Let's start. Since its first appearance in the world state, Islam has had close relations with Indian subcontinent. جب سے اسلام دنیا میں ظہور پذیر ہوا تب سے اس کے برِ صغیر انڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. The Arab traders had been coming to the Indian shore to sell their goods. عرب تاجر جو تھے وہ تجارت کی غرض سے انڈیا کے ساحلوں پر آئے. شورمین ساحلوں پر آئے اپنا ساز و سامان بیچنے کے لیے، یعنی تجارت کے پرپس سے وہ یہاں پہ آئے. اب میں نے اپنے فرسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورلڈ میپ کی نالج لیں، اس کو دیکھیں کہ دنیا کے ممالک کہاں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ عرب جو تھے یہ اب انڈیا کے ساتھ، جیسے اب پاکستان ہے، اس کے انڈیا کے ویسٹ میں پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے، ایران کے ساتھ یہ سارے مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں. تو یہ سعودی عربیہ، عراق، سارے کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. تو یہاں سے جو بڑے بڑے ٹریڈرز تھے وہ تجارت کی غرض سے یہاں آتے تھے، یعنی انڈین اوشن، اور پھر تجارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا مرکز تھا. تو یہیں سے اسلام جو ہے وہ برِ صغیر میں آیا اور اس کا آغاز ہوا، اور جو انڈینز تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. The earliest contact of Muslim Arabs with the Malabar coast dates back to the reign of Umar the second Muslim Caliph 634 to 644. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق تھے. تو یہ وہ دور ہے جب ان کی خلافت تھی اور رسول پاک دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق. تو ان کی خلافت کا دور تھا جب عرب تاجر برِ صغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آئے. تو یہ بیک گراؤنڈ آپ اپنے ذہن میں رکھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے کو. اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 634 سے 644 ہجری کا. The Arabs came into close contact with the local people and got an opportunity to impress them by their fair dealings in the business. دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ان کو یہاں پہ لے کے آئی اور یہاں کے لوگ جو ان سے امپریس ہوئے کہ وہ کاروبار دیانتداری سے کرتے تھے. کاروبار دیانتداری سے چلانا جو تھا وہ خلفائے راشدین کے دور کا ہی وصف تھا. آج کے زمانے میں یہ دیکھیں کہ بزنس جو ہے وہ کرپشن اور جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. تو جو بیسک بات آپ نے سیکھنی ہے ان عرب تاجروں سے اور حضرت عمر فاروق کے خلافت کے زمانہ سے، وہ تھی کہ ان کے زمانے کے تمام لوگ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. They left an everlasting impact of their piety and simplicity on the Indian population. تو ان کی اس دور کی جو پاپولیشن ہے جو بڑھتے بڑھتے بہت مسلمان ہو گئی تھی، اس کے اثرات ہمیں آج تک نظر آتے ہیں. They preached Islam alongside their business dealings. یعنی کاروبار کے ذریعے سے اپنے اس سوشل رویے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام سکھایا. کیونکہ پوری جو ہماری لائف کا سٹرکچر ہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، سوشل ہو، کلچرل ہو، اٹ از بیسڈ آن آور ایٹیٹیوڈس، آور سویلائزیشن اینڈ آن آور ریلیجن. کوئی بھی چیز اس کے باہر نہیں ہوتی. ہم ہر بات جو ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنی تہذیب سے سیکھتے ہیں، اور تہذیبیں جو ہیں وہ مذہبوں سے ہی بنتی ہیں. تو اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ کس طرح سے یہاں پہ جو بہادر لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے جنگیں کیں اور پھر ان علاقوں کو فتح کیا. اور اس دور کا بہت بڑا نام جو ہے وہ محمد بن قاسم کا ہے، اور انہوں نے 712 میں سندھ کو فتح کیا. سندھ کیا ہے؟ سندھ پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے. یہاں پہ ہماری بہت بڑی کراچی پورٹ بندرگاہ ہے. The Muslims fought their first battle on the Indian soil during the Khilafat of Umar Farooq, the second Caliph of Islam, as I have told you
آلریڈی کہ پہلی جو جنگ لڑی گئی تھی وہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں لڑی گئی تھی. تو ان کے دور میں ایک بہت بڑی نیک پرسنالٹی تھی سرکافی. ان کا بہت نام جو ہے وہ اس دور میں جانا پہچانا جاتا ہے. ہی واز دی گورنر آف عمان انڈر حضرت عمر فاروق رول. اور انہوں نے اپنی ایک آرمی بھیجی اس دور کے علاقوں میں جو دو چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں تھیں. انڈیا کا ایک بہت مشہور بڑا شہر ہے بامبے، اور ان کے 2 سی پورٹ ہیں تھانہ اور باروچ. انہوں نے وہاں پر جو خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق، انہوں نے سرکافی کو گورنر بنا کے بھیجا. عمان کا گورنر آف عمان جو تھے ان کو بھیجا. اب یہ دیکھیں کہ عمان یہ ایک اسٹیٹ بھی ہے آج کے دور میں، اور یہ اس کی یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بھی ہے. اور یہ جو یو اے ای یونائٹیڈ عرب اماراتس ہیں، ان کا بھی ایک سٹی ہے، یا اس کو آپ اسٹیٹ ہی کہیں گے. جس طرح امریکن اسٹیٹس ہیں اسی طرح سے عمان از دی اسٹیٹ آف یو اے ای. وداؤٹ سیکنگ پرمیشن فرام دی کیلف، انہوں نے اس کو بھیجا حضرت عمر فاروق کی پرمیشن کے بغیر انہوں نے بھیجا، جس بات کو حضرت عمر فاروق نے پسند نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. کیلف عمر however did not like overseas expeditions and forbade further action. ان کو مزید ایکشن کرنے سے روک دیا گیا تھا. دس از ہاؤ مسلم سوسائٹی اوریجنیٹڈ ان انڈیا. تو یہ وہ آغاز ہے جس کے تحت مسلمان انڈیا میں آنا شروع ہوئے. اور اس بات کو بچوں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے تجارت کی غرض سے آئے تھے. تو لگتا ہے آپ بہت بور ہو گئی ہیں، بہت تھک گئی ہیں لیکچر سن کے. تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ آپ کے بڑے آسان لیکچر ہیں. آپ 2-3 دفعہ اس کو سنیں، اپنی اسائنمنٹ تیار کریں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں. اگر مشکل لگے تو کچھ دنوں کے لیے پڑھنا چھوڑ دیں، پھر سٹارٹ کر لیں. لیکن آپ نے اس میں کسی طرح کی آپ کو ڈسکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ مسلمان کیسے انڈیا میں آئے. میں تو بالکل آپ کو ایک سٹوری کی طرح سے پڑھا رہی ہوں. When a separate and distinct system, culture and religion took shape in entirely alien atmosphere. Alien atmosphere یعنی برِ صغیر سب کانٹیننٹ مسلمانوں کے لیے بالکل ایک نیا علاقہ تھا، نئی فضا تھی، نیا ماحول تھا. اور دیکھیں کہ وہاں پر کیسے اسلام پھیلا. With the initiation of Islam in the subcontinent, a separate nation having his own understanding of life came into existence. تو جو دین تھا، مذہب تھا، مسلمان جو تھے وہ ایک قوم کی حیثیت سے اس علاقے میں آئے. which was to leave its impact on the Indian civilization and a way of life in the years to come. تو بعد میں آنے والے جو انڈینز تھے، جو قوم بنی، جو جنریشن آگے سے آگے بڑھی، تو انہوں نے اس کا اثر قبول کیا اور اسلامی تہذیب ہمیں انڈیا میں نظر آنا شروع ہوئی. اس لیے کتنی صدیوں کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے گریٹ لیڈر بنے، انہوں نے پاکستان کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے کوششیں کی، جس کے بارے میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے بتا چکی ہوں. تو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جانی چاہیے. The Pakistan came into existence the day the first Indian national embraced Islam. کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلے انڈین نے اسلام قبول کیا تھا. تو اب بچوں ہم اس کو آگے اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ انہوں نے سندھ کو کیسے فتح کیا اور اس دور میں سندھ کے کیا حالات تھے، کون حکمران تھے. آپ اپنی پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا کہ اس دور میں کیسے حالات تھے. میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو اس کی اچھی سمجھ آ جائے گی. میں نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ نے ان کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھنا، اور اس کا بس آپ کو بیک گراؤنڈ اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اسلام اس علاقے میں پھیلا، اس دور کے کیا جغرافیائی حالات تھے، اور تب کی تہذیب جو تھی وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی تھی. تو سندھ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ سندھ کو کہا جاتا ہے کہ سندھ باب الاسلام ہے، اور اس کو باب الاسلام کس نے بنایا؟ محمد بن قاسم نے بنایا، اور محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کو فتح کیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے حالات کیا تھے. یعنی محمد بن قاسم کے
کہ سندھ فتح کرنے سے پہلے کے۔ تو محمد بن قاسم نے انڈیا پر اٹیک کیا تھا۔ وہ کون سے حالات تھے؟ سندھ واز دین رولڈ بائی این آٹوکریٹک ہندو راجہ داہر۔ اس دور میں سندھ کا جو حکمران تھا، پاپولیشن دیکھیں مسلم تھی، اور اس کا حکمران ہندو تھا جس کا نام راجہ داہر تھا، اور وہ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی چاہیے۔ راجہ داہر ڈیورنگ دی امیہ ڈائنیسٹی، یعنی ڈائنیسٹی سلطنت امیہ سلطنت تھی، یعنی خلافتیں چلتے 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 خلافت راشدہ تک پہنچی تھی، اور پھر 1954 میں یہ اختتام پذیر ہو گئی خلافت دنیا سے، اور آخری خلیفہ کا نام عبد المجید تھا، جس نے پھر 1924 میں آفٹر دی فرسٹ ورلڈ وار ہی ریزائنڈ۔ تو پھر پیچھے میں اپنی بات کو لے کے چلتی ہوں کہ سندھ فتح ہونے سے پہلے اس پر بہت ظالم شخص ہندو راجہ داہر کی حکمرانی تھی۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ راجہ داہر واز نون فار دی کروئلٹی ٹورڈز ہز مسلم پاپولیشن۔ Meanwhile, the Indians began to intercept the commercial vessels of the Arabs in the Indian Ocean۔ یہ ویسلز کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی کشتیوں کو کہتے ہیں۔ تو اس دوران کیا تھا کہ جو انڈینز تھے وہ انہوں نے اپنی بڑی بڑی کشتیاں بھیجیں عرب کی طرف سے، انڈین ساحل سے آنا شروع ہوئیں اور جانا شروع ہوئیں۔ In those days, Caliph al-Malik ibn عبد الملک was the ruler of the Umayyad dynasty۔ امیہ ڈائنیسٹی کا دور تھا، اور امیہ ڈائنیسٹی کے جو اس زمانے میں خلیفہ تھے ان کا یہ نام تھا۔ تو ان دوز ڈیز دی کنگ آف دی آئیلینڈ آف ربیس، سیلون سری لنکا کا پرانا نام ہے، سینٹ فیو ویسلز کیرنگ سم مسلم وومین ہو ہیڈ بین بورن ان سیلون، کہ کچھ انہوں نے ایک بڑی کشتی میں ان خواتین کو بھیجا جو سری لنکا میں رہتی تھیں، اور یعنی ان کے ساتھ جو جنگوں میں برے سلوک ہوئے تو ان کو ان کے وطن واپس بھجوانا تھا۔ دیز ویسلز were also loaded with some precious gifts for the governor of the Iraq حجاز بن یوسف۔ تو عراق کے جو زمانے میں گورنر تھے ان کا نام حجاز بن یوسف تھا، ان کے لیے قیمتی گفٹ بھی اس ویسل میں تھے۔ There were some orphan daughters and children of merchants، تاجروں کے بچے اور بیٹیاں بھی تھیں جو کہ یتیم ہو چکے تھے، who had died in Ceylon، جو سری لنکا میں مارے گئے تھے۔ The ship in which the women sailed was attacked by the pirates of داہر کے جو ظالم لوگ تھے، اس کے تیار کردہ فوجی جو تھے، اس کے خاص بندے جو تھے، انہوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور خواتین کو فروخت کر دیا اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ دی پائریٹس ٹک اوے ایوری تھنگ، ہر چیز ان سے چھین لی۔ دی ویمن اینڈ چلڈرن ور ٹیکن ایز پریزنرز اینڈ پٹ ان دی جیل، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یعنی راجہ داہر اتنا ظالم حکمران تھا کہ اس نے ایسا کیا۔ یہیں سے دشمنی کی راہ کھلی، اور پھر یہ چلتے چلتے یہ کامیابی جو تھی وہ محمد بن قاسم کو ملی، اور انہوں نے سندھ کو فتح کر کے مسلمانوں کا علاقہ بنا دیا۔ ون آف دی کیپچرڈ وومین اے ممبر آف ٹرائب بنو، جو بنو ٹرائب یاربو سے جس کا تعلق تھا، وہ چلائی اور اس نے حجاز سے مدد مانگی کہ او حجاز، یعنی مجھے بچاؤ، اور جس کے بدلے میں پھر حجاز heard of his he explained here I am، اور اس کے اندر کا جو اچھا انسان تھا جاگا تھا، اور انہوں نے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو حجاز بن یوسف جو تھا یہ ایک اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اس نے اپنے پرسنل میسنجر بھیجے راجہ داہر کے پاس، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کا حکمران تھا، کہ وہ ان بچوں کو واپس کرے، لیکن اس نے بلنٹلی ریفیوز کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، جس پر حجاز جو تھے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک یہ ان خواتین کو ریلیز نہیں کرے گا وہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھے گا۔ تو حجاز سینڈ سیورل ایکسپیڈیشنز ٹو پنش راجہ داہر which incidentally all failed when their commanders were killed in the battles against the Hindus. He then decided to send his young nephew and son-in-law محمد بن قاسم۔ تو پھر اس نے محمد بن قاسم جو ان کے سن ان لا تھے، اور اپنے ایک ینگ اور
یہ ان کا ایک ینگ بھتیجا تھا who was at that time in Iran to head a campaign against راجہ دہر in Sindh، جو کہ ایران میں رہتے ہوئے راجہ دہر کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چلا رہے تھے۔ حجاز gave him a trained and well-equipped army and also reinforced him with soldiers from Syria and other places. محمد بن قاسم marched towards دیبل via مکران، تو وہ مکران سے ہوتے ہوئے دیبل پہنچے۔ کیسی یہ مزے کی سٹوری ہے، اور یہ حالات ہیں، اور اتنے بہترین لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنا کام کیا، انسانیت کے لیے کام کیا، کہ ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ which had already been included in the Umayyad dynasty. After conquering the adjoining areas، یعنی وہ adjoining areas جو آس پاس کے علاقے تھے ان کو فتح کرتے ہوئے آتے چلے جا رہے تھے، یعنی ایک مسلسل جنگ جاری تھی۔ محمد بن قاسم encamped on the bank of the river مہران انڈس near دیبل، دیبل کے نزدیک سندھ کے پاس وہ جو مہران دریا تھا وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے۔ He moved and laid a formidable siege around دیبل کو ہر طرف سے انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا، قبضے کی پوزیشن میں آئے۔ which was strong fortification of the Hindu Raja. From there محمد بن قاسم challenged راجہ داہر for a decisive battle in 712 AD، 712 ہجری میں اس نے فیصلہ کن چیلنج دیا راجہ داہر کو، اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے۔ The battle continued for several days and the Hindu army fought tooth and nail to protect their fortification. They were no match to Muslim soldiers. راجہ دہر was killed on the 6th day of the battle. جنگ کے چھٹے دن راجہ دہر جو تھا وہ مار دیا گیا۔ June 712 bravely fighting against the Muslim army. The captive women and children were set free and sent back to their homeland. بچوں اس پہ تو کلیپنگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو یوسف بن حجاز کو التجا کی اس خاتون نے، اور یوسف بن حجاز نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور کس طرح سے انہوں نے سندھ کو فتح کیا اور ان خواتین کو ریلیز کرا کے ان کے وطن میں واپس کر دیا۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ پھر دیکھیں کہ راجہ دہر's wife رانی بھائی fled to the fort of Rawar with 15,000 troops from where she challenged محمد بن قاسم for the battle. دیکھیں اس کی بیوی نے پھر آگے اتنی بڑی آرمی کے ساتھ چیلنج کیا محمد بن قاسم کو۔ محمد بن قاسم chased her Rawar and ordered his miners to dig and demolish the walls of the fort، کہ اس کی دیواریں گرا دو until the bastions were thrown down. رانی بائی however finding herself encircled surrendered and burnt herself along with other ladies. تو باقی خواتین کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ ظالم لوگوں کا انجام بھی کتنا برا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، محمد بن قاسم was the first Muslim commander to have entered India as a conqueror. تو اس طرح سے اسلام اس علاقے میں پھیلا۔ He remained a few months in the captured fort and demanded the other chiefs different parts of India embrace Islam. He proceeded ahead and conquered all the adjoining area up to ملتان تک کے تمام علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ تو دیکھیں پھر حکمران بننے کے بعد محمد بن قاسم نے اس علاقے کا نظم و نسق کتنا اچھا اور بہترین چلایا۔ شہریت جو تھی مذہب اسلام، اس کو ملک میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم introduced Islam as a faith and a system in India. The laws of Sharia, Islamic laws were declared the supreme law of the conquered land, and the Islamic law superseded all other laws of the land. Muhammad bin Qasim therefore established the first Muslim empire in the subcontinent and made Sindh Darul Islam. تو یہ اس کا کنکلوژن تھا بچوں، کس طرح سے اسلام یہاں پھیلا۔ تو اس ٹاپک کے اندر ہم اور بھی پرسنالٹیز کو پڑھیں گے جو کہ آپ کی کورس آؤٹ لائن کے ایکول ہوں گی، تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔
غور سے سننا ہے، غور سے پڑھنا ہے، اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں۔ تھینک یو۔